اللہ کا ذکر کرنے کے فائدے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ کے ذکر کا طریقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے اور اس کے کرنے سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، یا ہم اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم آپ کو اللہ کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور خود بھی پڑھیں تاکہ آپ کو اس موضوع پر مکمل جانکاری مل سکے۔ ناظرین، اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا یا اللہ کو پکارنا۔ انسان ہو یا جن یا پھر کوئی بھی شے ہو، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ہمیں صرف اس کی عبادت اور اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے بنایا ہے، لیکن بہت ہی شرم کی بات ہے، آج ہم اللہ کے ذکر اور اس کی اہمیت سے بالکل غافل ہیں۔ شیطان نے ہمارے اوپر قابو پا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل اللہ کے ذکر سے بالکل ہٹ گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں اور دنیا و آخرت کے لیے عافیت چاہتے ہیں تو صرف اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہ ہماری شیطان سے حفاظت فرماتا ہے اور ہمارے نفس کو پاکیزگی دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ذکر و اذکار ہیں جن سے ہم دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے ذکر کی 3 قسم ہیں، یعنی آپ اللہ کے ذکر کا طریقہ 3 طرح سے اپنا سکتے ہیں: نماز، قرآن اور ذکر و اذکار۔ اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، جس میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر لیا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کو یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی بندگی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس کام پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بس جب وہ کسی جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ، تو وہ سب فرشتے مل کر آسمانی دنیا تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ستاروں اور سایوں اور حلال کی دیکھ بھال رکھتے ہیں۔ ہر وقت اور ہر موقع کے مناسب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم تسبیح سبحان اللہ تقدیس، سبحان اللہ ملک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو اور کبھی ان سے غفلت نہ کرو کہ تم اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں، وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والا ایسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرے جو توجہ اور خیالات کو نہ ہٹائے۔ ذکر کرنے والے کی زبان اور منہ بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اگر کسی چیز کی بو منہ میں ہو تو اسے مسواک وغیرہ سے ضرور دور کر لیں۔ اللہ کے ذکر کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ ذکر کرنے والا عاجزی اور انکساری، سکون اور اطمینان اور اہتمام و پوری توجہ کے ساتھ ذکر کے لیے بیٹھے۔ جو بھی اللہ کا ذکر کرے اس کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھے
اور ان پر غور و فکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب بندہ مختلف اذکار مختلف حالات اور مختلف اوقات سے رات دن صبح اور شام پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو اللہ کے یہاں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل ہو جائیں گے جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ کے ذکر کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ کا ذکر کریں تو باوضو اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔ ناظرین، قرآن مجید میں ذکر اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ آپ ہمارا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے ہر حال میں کرتے رہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ دوستو، آپ جب اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، کیونکہ اس وقت آپ کا دل اللہ کے ذکر میں زیادہ لگے گا۔ ویسے اللہ کا ذکر ہر وقت زبان پر رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کا طریقہ یا ذکر و اذکار کی مختلف قسمیں اور مختلف وقت بتائے ہیں تاکہ ہم انہیں پڑھ کر کچھ فضیلت حاصل کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے ذکر کا طریقہ یا مسنون دعا اور اذکار کی کیا کیا فضیلت ہے۔ ذکر نمبر 1، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام میں پڑھ لیا کریں۔ یہ کلمہ مجھے سورج زمین پر جتنی بھی چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، یعنی دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور سارا دن اس کی شیطان سے حفاظت رہے گی۔ اس دن اس سے زیادہ نیکیاں کوئی نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ تیسرا ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی فضیلت، جو شخص اس کلمے کو 100 مرتبہ صبح میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کلمہ پہاڑ کی باقدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور یہ کلمہ زبان پر ہلکا اور میزبان پر بھاری ہے۔ چوتھا ذکر، جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو۔ اس کی فضیلت، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ جو اس کو ایک بار پڑھتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے 1 سال تک نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ پانچواں ذکر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی فضیلت، یہ دعا 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری فقر اور پریشانی ہے۔ ضروری بات، اللہ کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی اذکار پڑھیں اس کے معنی اور مفہوم کو بھی دھیان میں رکھیں تاکہ آپ کو اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہو جائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سا اللہ کے ذکر کا طریقہ یا مسنون دعا ہے جنہیں آپ وقت نکال کر پڑھ سکتے ہیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ ناظرین، آج آپ نے اللہ کے ذکر کا طریقہ اور اس کے کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں سیکھا ہے۔ آج آپ نے اللہ کے ذکر کی فضیلت حدیث میں کیا ہے اس کے بارے میں بھی جانا ہے۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو برائے مہربانی آپ بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔